السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب الطہارہ کے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے الحمدللہ کل کے درس میں ہم لوگوں نے آخری بات جو پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ایک آدمی اس کے پاس پانی کم مقدار میں ہے جس میں وہ اعضائے وضو میں سے چند کو ہی دھو سکتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو کہا کہ اس سلسلے میں دو اقوال تھے۔ چند لوگ یہ کہتے ہیں، شافعیہ اور مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جتنا پانی ہے، جتنا استعمال کر سکتا ہے اتنا استعمال کر لے گا اور باقی کے لیے تیمم کرے گا۔ اور حنفیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ سیدھے تیمم کرے گا، منتقل ہو جائے گا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک قول قاعدے کے اعتبار سے فٹ ہے، دوسرا قول احتیاط کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی وضو کرنے سے یا تیمم کرنے سے پہلے مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو اس کو کہیے کہ جو پانی تمہارے پاس موجود ہے جتنا تک وضو کر سکتے ہو کر لو، باقی کے لیے تیمم کر لو۔ اور کوئی اگر کر کے آیا، ویسا پانی ہے اس کے پاس، پانی رکھ دیا اور سیدھے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا اور مسئلہ پوچھ رہا ہے تو کہیے آپ نے صحیح کیا، آپ نے صحیح کیا۔ یہ فرق ہے، پہلا قول اقعد ہے، پہلا قول احوط ہے اور دوسرا قول اقعد ہے۔ اقعد مانے قاعدے کے مطابق زیادہ فٹ بیٹھتا ہے اور احوط مانے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے والے قول کے اوپر عمل کیا جائے۔ ان باتوں کی وضاحت الحمدللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے مکمل طور پہ کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِن وَصَلَ الْمُسَافِرُ إِلَى الْمَاءِ وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ أَوْ عَلِمَ أَنَّ النَّوْبَةَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ عَدَلَ إِلَى التَّيَمُّمِ۔ اس مسئلے کو بہت غور سے آپ لوگ سمجھیے۔ ہندوستان سے اور دوسری جگہوں سے جو لوگ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ وہاں حمام بہت دور ہے، وضو خانہ تک آپ جائیے گا تو نماز کا وقت نکل جائے گا، وہاں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، آپ کو لائن میں کھڑنا پڑتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے پاس پلاسٹک میں مٹی وغیرہ رکھ کر کے لے جاتے ہیں، اور اگر حرم کے اندر ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہیں نکالا اور وہاں تیمم کر لیا۔ کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ یہاں سے آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھیے۔ خاص طور پہ خواتین کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، ہم لوگوں نے دیکھا ہے، آنکھوں دیکھی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جوان جوان خواتین ہوتی ہیں، جا آ سکتی ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس معاملہ، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہاں جانا پڑے گا، وہاں بھیڑ ہوتی ہے، وہاں فلاں ہے، وہاں یہ ہے، اتنا دور جائیں گے، اس چکر میں وہ وہاں بیٹھے بیٹھے تیمم کر کے نماز پڑھ لیتی ہیں۔ کیا ان کا یہ عمل درست ہے یا درست نہیں ہے؟ انشاءاللہ یہاں ہم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا اور اس جیسے کورس کا مقصد اور مطلب ہی یہی ہے کہ آدمی اپنے سے جہالت کو دور کرے اور سماج اور معاشرے کے اندر جو چیزیں پائی جا رہی ہیں
جو شریعت کے خلاف لوگ عمل کر رہے ہیں کوشش کیجئے کہ ان کو صحیح بات کی آپ رہنمائی کریں اور ان کو بتلائیں کہ کتاب و سنت کے اندر معاملہ کیا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اس مسئلے میں تیمم کے معاملے میں لوگ دو کناروں پر ہیں، ایک تو ایکسٹریم لیول ہے اور دوسرا جو ہے ایک دم ڈاؤن کر دیا ان لوگوں نے معاملے کو کل کے درس میں، جیسے کہ ہم نے اس کے جانب آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا۔ اب یہاں مصنف کہہ رہے ہیں وَإِن وَصَلَ الْمُسَافِرُ إِلَى الْمَاءِ، اگر کوئی مسافر ہے پانی تک پہنچا، وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتِ، اور وقت جو ہے تنگ ہو گیا، مثلا ایک آدمی ہے عصر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے اور پانی پر وہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک دم اب سورج ڈوبنے کے کگار پر ہے، یعنی وقت مضیق بھی اب ختم ہونے والا ہے۔ اب اگر وضو کرنے پر وہ گیا تو ایسی صورت میں اس کے نماز کا وقت نکل جائے گا، ایک بات۔ او علیمہ، یا جہاں پانی موجود ہے وہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لمبی قطار ہے، لائن ہے۔ او علیمہ ان النوبۃ لا تصل الیہ الا بعد خروجہ، اس کی باری کب آئے گی؟ نماز کے وقت کے نکل جانے کے بعد آئے گی اس کی باری، تو کہتے ہیں عدل الی التیمم، اس آدمی کو تیمم کی طرف پلٹنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ کئی ایک بات ہوئی، مسافر ہونا چاہیے، وقت کا داخل ہو جانا چاہیے، اور ایسی صورت میں دو چیزیں ہیں، دیکھیے یہاں پہ یہ مسئلہ دو چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ پہلی حالت تو یہ ہوگی کہ مسافر ہے، پانی نہیں پایا، ڈھونڈا، تلاشا، سب کچھ کیا، پانی اس کو نہیں ملا، یہاں پہ وہ تیمم کرے گا، نماز ادا کرے گا، اجماع ہے اس کے اوپر، کہیں پر سے کوئی اختلاف یہاں نہیں پایا جاتا ہے، جیسے کہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ پانی تو پایا، مسافر ہے، پانی تلاشا، پانی اس کو مل گیا، لیکن اب اس کو یہ خوف ہے کہ وضو کرنے میں وہ مشغول ہوا تو نماز کا وقت نکل جائے گا۔ یا تو وہ پانی پر آخری وقت میں پہنچا، اب یہ سمجھ رہا ہے کہ وضو کریں گے تو جو 2-3 منٹ کا وقت لگے گا اتنے میں ہمارے نماز کا وقت نکل جائے گا، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اگر اس نے نماز شروع کر دیا اور ایک رکعت بھی اس نے پا لی تو اس نے نماز کا وقت پا لیا، یہ ایک صورت حال ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہنچ گیا پہلے پانی پر، لیکن دیکھ رہا ہے کہ ابھی ہم کو اپنی باری آتے آتے 15 منٹ کا وقت لگے گا اور 15 منٹ میں نماز کا وقت نکل جائے گا، نماز کا وقت نکل جائے گا، تب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ آدمی تیمم کرے گا نماز کے وقت کی محافظت کرتے ہوئے، اس لیے کہ مسافر کے ساتھ اس کے معاملے کی تخفیف لگی ہوئی ہوتی ہے۔ سفر جو ہے یہ رخصت کا معاملہ ہے، اور جب تک وہ مسافر ہے اس کا معاملہ تخفیف کے اوپر مبنی ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حنابلہ کہہ رہے ہیں، اور طبعا جو مصنف رحمت اللہ علیہ ہے وہ حنابلہ کے مسلک سے بلونگ کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ مسئلہ دیا۔ لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ تیمم نہیں کرے گا اگرچہ وقت نکل جائے، نہیں کرے گا تیمم۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ تیمم نہیں کرے گا اگرچہ وقت نکل جائے، اگر پانی پا چکا ہے تو اب تیمم نہیں کرے گا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ تیمم کا جواز پانی کے نہ پانے کے اوپر منحصر ہے، اگر پانی نہیں ملتا اس کو تو تیمم کر رہا تھا، یہاں یہ پانی اس کو ملا ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ اب رہی بات وقت کے نکل جانے کا، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ مصنف کہتے ہیں آگے وَغَيْرُهُ لا، یہ معاملہ صرف مسافر کے لیے ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی ہے یعنی مقیم ہے، مسافر نہیں ہے وہ مقیم ہے، تو کسی صورت میں تیمم نہیں کرے گا اگرچہ وقت نکل جائے۔ یہ مسلک بھی کس کا ہے؟ حنابلہ کا ہے۔ اب تک جو بات آپ کے سامنے ہو رہی تھی، حنابلہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر مسافر ہے تو تیمم کر لے گا، لیکن اگر مقیم ہے تو تیمم نہیں کرے گا۔ اس کی مثال دیکھیے، ایک آدمی اپنے گھر میں مقیم ہے، رات کو سویا، فجر کے وقت جب بیدار ہوا
تو دیکھا کہ ابھی آخری وقت ہے، ایک دم فجر کا وقت نکلنا چاہتا ہے، ایسی صورت میں اگر اس کو غسل کی حاجت ہے یا اس کو تیمم وضو کی حاجت ہے، وضو کرے یا غسل کرے، نماز کا وقت نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ تو کہا جمہور کہتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ایسی حالت میں وہ آدمی تیمم نہیں کرے گا اگرچہ نماز کا وقت نکل جائے، اگرچہ نماز کا وقت نکل جائے، تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ کس کو؟ مقیم کو۔ ہم اپنے گھر میں ہیں، سو گئے، بیدار ہوئے، اور اب وضو کر کے نماز پڑھنا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ فجر کا وقت ایک دم ختم ہو رہا ہے، وضو کرنے کے لیے گئے، جو 1-2 منٹ لگے گا وقت نکل جائے گا، کیا تیمم کر کے پڑھ لیں نماز؟ کرنا ہرگز نہیں پڑھ سکتے، وضو کیجئے اگرچہ وقت نکل جائے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ آدمی مشتغل ہے، یعنی مشغول ہے عبادت کے شرط کے اوپر۔ وضو کیا ہے؟ عبادت کے لیے شرط ہے، نماز کے لیے شرط ہے۔ یہ آدمی پانی پا رہا ہے، معذور بھی نہیں ہے، اور عبادت کے شرط کو انجام دے رہا ہے، اور وہ وضو ہے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کا یہ عذر قابل قبول ہوگا، عذر قابل قبول ہوگا، اس کو وضو کرنا پڑے گا، اگر وقت نکل جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ عبادت کی جو شرط ہے وہ شرط لے کر کے آئے، اگرچہ وقت نکل جائے، اگرچہ وقت نکل جائے۔ لیکن مالکیہ کہتے ہیں کہ وہ تیمم کر لے وقت کی حفاظت کرتے ہوئے، تیمم کر لے وقت کی حفاظت کرتے ہوئے۔ یہ کس کا قول ہے؟ مالکیہ کا قول ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات یہاں پہ لکھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آپ کے سامنے بیان کریں، غور سے سنیے۔ کہتے ہیں اگر وہ معذور ہے تو تیمم نہیں کرے گا، اور اگر معذور نہیں ہے تو تیمم کرے گا۔ معذور مانے عذر والا، معذور مانے لنگڑا لولا یہ نہیں، عذر والا اگر ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ کہا ایک آدمی سو گیا، سو کر کے اٹھا، سو کر کے اٹھا، اس وقت بیدار ہوا کہ نماز کا وقت ایک دم اپنے آخری مرحلے میں تھا، تو کہتے ہیں یہ شخص معذور ہے، اس کو تیمم کی ضرورت نہیں ہے، یہ وضو کرے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ معذور ہے اور اس کے نماز کا وقت موسع ہے۔ دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، تم میں کا کوئی آدمی اگر نماز سے سو جائے تو ایسی صورت میں، یا نماز بھول جائے تو ایسی صورت میں جب اس کو یاد آئے اس وقت وہ پڑھ لے۔ تو کہا یہ معذور ہے آدمی، کیونکہ اس کے پاس عذر ہے، سو گیا تھا، ایسی صورت میں اس کا وقت جو ہے متسع ہے، یہ آرام سے وضو کر کے نماز ادا کرے۔ آرام سے مانے، آرام سے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدھا گھنٹہ تک بیٹھا رہے پھر وضو کرے، پہلی فرصت میں جا کے وضو کرے، نماز ادا کرے۔ رہی بات غیر معذور کی، غیر معذور مانے ایک انسان جگا ہوا ہے، تفرید کر رہا ہے، ابھی پڑھیں گے، تھوڑی دیر میں پڑھیں گے، ابھی پڑھیں گے، تھوڑی دیر میں پڑھیں گے، یہ کرتے 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 نماز کے وقت نکلنے کا ایک دم وقت ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں کیا وہ تیمم کرے گا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ تیمم کرے گا، وہ تیمم کر لے۔ کہا کیوں؟ کہا اس کے پاس وقت مضیق ہے، وقت تنگ ہو گیا اس کا، ایسی صورت میں اس کو گناہ تو ملے گا کہ نماز میں اس نے تفرید کی ہے اور نماز کے وقت کو ضائع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وقت کی محافظت کرتے ہوئے یہ آدمی تیمم کر لے گا۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ لیکن اس مسئلے میں راجح بات، درست بات، جو دلیل سے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ جمہور کا قول ہے کہ وہ کسی صورت میں تیمم نہیں کرے گا اگرچہ نماز کا وقت نکل جائے، اس لیے کہ وہ آدمی عبادت کے شرط میں مصروف ہے، اور عبادت کے شرط کو مکمل کرنا، پورا کرنا اگر وہ قادر ہے تو اس کے اوپر واجب ہے، کیونکہ شریعت نے اس سے یہ چیز طلب کی ہے، اس سے یہ چیز طلب کی ہے۔ لہذا دلائل کی روشنی میں جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہی ہے، واللہ اعلم، یہی ہے کہ ایسی صورت میں اس کو تیمم کرنا چاہیے۔ اب جو لوگ وہاں جا کر کے خانہ کعبہ میں یہ عذر بناتے ہیں کہ اگر ہم نکلیں گے تو نماز کے وقت تک واپس نہیں آ سکیں گے، ان کا یہ عذر ناقابل قبول ہے، ناقابل قبول ہے۔ وہ وضو کریں، وضو کریں۔ ایسا نہیں ہے
کہ نماز کے وقت کے نکلنے کا جہاں کہیں خطرہ ہو وہاں آدمی تیمم کر لے. ایسا نہیں ہے، اس کے شروط ہے، ان شروط کا لحاظ رکھنا اور ان کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. اس کے بعد مصنف ایک دوسرے مسئلے کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے. دیکھیے کہتے ہیں کہ ومن فی الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ولم يعلم انه لا يجد غيره حرم. کہتے ہیں کہ کوئی آدمی نماز کا وقت پا رہا ہے اور اس کے بعد جو پانی ہے وقت ہونے کے بعد اس نے پانی کو بہا دیا، یا مسافر ہے گزر رہا ہے، دیکھا کہ یہاں پہ تالاب ہے، نماز کا وقت ظہر کا ہو گیا ہے، ہم وضو کر لیتے ہیں، پھر سوچا کہ نہیں آگے چل کے وضو کر لیں گے، ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ بات ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے. ومن فی الوقت، جو نماز کے وقت میں ہو اس کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں وہ آدمی کیا کرے گا؟ صورت مسئلہ کو خوب غور سے سمجھیے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس پانی ہے، ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہے، اس کے باوجود اس نے پانی کو بہا دیا زمین پہ، بغیر فائدے کے بہا دیا، اور پھر اب وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کا پانی نہیں ہے. کیا کرے گا؟ وہ پانی موجود نہیں ہے اب اس کے پاس، تو کہتے ہیں کہ تیمم کرے گا اور نماز ادا کرے گا، کیونکہ اب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ تیمم کرے. تیمم کر کے نماز ادا کرے گا، لیکن پانی کے بے فائدہ بہانے کا گناہ اس کو ملے گا کہ اس نے پانی کو بے فائدہ بہا دیا جس سے وہ طہارت کر سکتا تھا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آدمی اس نے تیمم کیا ہے، کیا یہ اپنی نماز کو پلٹائے گا، دہرائے گا جب پانی اس کو مل جائے؟ تو اہل علم کے نزدیک یہ محل خلاف ہے، اختلاف ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جب اس کو پانی مل جائے تو وضو کرے گا، نماز کو پلٹائے گا، اس نماز کو جس کو اس نے اس تیمم سے پڑھا ہے، اس لیے کہ وہی سبب ہے پانی کے ضائع کرنے کا، برباد کرنے کا. یہ ایک صورت ہوئی. دوسری صورت ہے کہ ایک مسافر ہے جو پانی کے پاس سے گزرا، نماز کا وقت داخل ہو چکا تھا، لیکن کہا کہ نہیں ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد اور وضو کر لیں گے، آگے ابھی بہت پانی ملے گا، آگے بہت پانی ملے گا. لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ آگے پانی ہے یا نہیں ہے، سوچ لیا اس نے کہ آگے پانی ملے گا اور گزر گیا یہاں سے. اب گزرتا رہا، دیکھ رہا کہ کہیں پانی نہیں ہے. اب وہ پچھتا رہا کہ اس کو پچھتاوا ہو رہا ہے کہ ہم کو پہلے ادھر وضو کر لینا چاہیے. اب کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کو تیمم کرنا چاہیے اور اس کو گناہ ملے گا کیونکہ اس نے تفریط کی ہے. جب وہاں پانی ملا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ اسی وقت وہ وضو کر لے. لیکن کیا یہ دونوں صورتوں میں جب پانی پائے گا تو نماز کو پلٹائے گا جس کو تیمم سے اس نے پڑھا ہے؟ اہل علم کے نزدیک محل خلاف ہے، جیسا کہ ہم نے بتلایا. بعض علماء کہتے ہیں کہ پلٹائے گا، لیکن صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر اس نے تیمم کر کے نماز ادا کی ہے تو اپنے اس سستی کی وجہ سے اس کو گناہ تو ملے گا، لیکن نماز پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں نہیں پلٹانے کی ضرورت ہے؟ کہا اس لیے کہ اس نے تیمم حکم شرعی کے ذریعے سے کیا ہے، اور اگر ایک آدمی حکم شرعی کی وجہ سے کوئی کام کر رہا ہے تو حکم شرعی کو کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے کوئی دلیل شرعی دینی پڑے گی، اور کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ اس تیمم سے جو آدمی نماز پڑھا ہے اس کو نماز کو دہرانے کی ضرورت ہے. سمجھ گئے مسئلے کو؟ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو آپ سمجھ چکے ہوں گے. مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ سے آ کر کے یہ سوال کرے کہ اس کے پاس پانی تھا اور اس نے پانی کو بہا دیا، اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کا پانی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ تو ہم کہیں گے کہ تم تیمم کر لو اور نماز پڑھو، یہ حکم شرعی ہے تمہارے لیے، کیونکہ تم عادم ماء ہو، پانی نہیں ہے تمہارے پاس، مفقود ہے پانی. تو اب حکم شرعی جب اس کو یہ ملا تو اس کا ذمہ بری ہو گیا. اب اس براءت ذمہ کو، یعنی اس کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ ختم ہو گئی. اب اس کو دوبارہ پلٹانے کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت ہے، اور یہاں کوئی دلیل نہیں ہے، یہاں پر کوئی دلیل نہیں ہے. اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ومن فی الوقت، یہ غور کیجئے گا، وقت کی تحدید یہ شرط ہے. لیکن ایک آدمی ہے وہ گاڑی سے گزر رہا ہے اور دیکھا کہ ابھی جو ہے
ظہر کا وقت ہونے میں ابھی 2 گھنٹہ باقی ہے، پانی کے اوپر سے گزرا، کہا کہ آگے چل کے وضو کریں گے، ابھی نماز کا وقت بھی نہیں ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے گیا پانی نہیں ملا، تیمم کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا، نماز کا وقت نہیں ہوا تھا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی مسافر ہے، راستے سے گزر رہا ہے، یہاں دیکھا کہ یہاں پانی ہے، وقت ہو گیا ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ آگے جب ہم جائیں گے تو ایک پیٹرول پمپ ہے، وہاں پر بھی وضو کا انتظام ہے، پانی ہم کو مل جائے گا، ہم کو یقین ہے، لیکن جب پہنچے تو کہا کہ نہیں، وہ تو پیٹرول پمپ پہ سیل لگا دیا ہے گورنمنٹ نے، بند ہے، اب یہاں پانی نہیں ہے، اب کیا کرے گا؟ اب وہ وضو کرے گا، لیکن اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے یادداشت کے مطابق معاملہ کیا۔ پہلا والا جو آدمی تھا اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ آگے پانی ہے کہ نہیں ہے، اور ایسی صورت میں اس نے یہاں پانی چھوڑ دیا اور آگے تک چلا گیا تو یہ گنہگار ہوگا۔ خوب وضاحت کے ساتھ مسائل کی تشریح ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اسی لیے غور سے اس کو سمجھیے، ایک مرتبہ میں نہیں سمجھ میں آئے تو ریکارڈنگ کو سنیے، بار بار سنیے، مسائل کو لکھیے اور اس کے دلائل کو لکھنے کی کوشش کیجئے تاکہ بات سمجھ میں آئے آپ کو۔ مصنف کہتے ہیں ثم ان تیمم وصلی لم یعد، اگر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو ظاہر تیمم کرنا ہی ہے اس کو، اگر کیا، اگر کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، تیمم اس کو کرنا ہی کرنا ہے، متعین ہے اس کے لیے، فاقد ماء ہے، پانی نہیں ہے اس کے پاس، کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ، تیمم کرے گا، نماز پڑھے گا، اور کہتے ہیں اگر وہ پڑھ لے گا تو اس کو نماز پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی راجح قول ہے، جبکہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نماز پلٹائے گا، لیکن ان کا قول جو ہے وہ مرجوح ہے، ان کا قول مرجوح ہے۔ امید کے یہ مسائل آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے، صورت مسئلہ کو جانیے پہلے۔ ایک انسان ہے، اس کے پاس اتنا پانی ہے کہ اس پانی سے اپنے کپڑے کے اوپر لگے ہوئے نجاست کو دور کر سکتا ہے، یا اپنے بدن کے اوپر لگے ہوئے نجاست کو دور کر سکتا ہے، یا وضو کر سکتا ہے، دونوں میں سے ایک کام کرے گا، اتنا ہی پانی ہے اس کے پاس، کپڑے میں نجاست ہے، اس کا الگ حکم ہے، بدن پہ نجاست ہے، اس کا الگ حکم ہے، اور ان دونوں کا حکم الگ ہونے کے ساتھ پھر وضو کا الگ حکم ہے۔ آیا کیا وہ پانی کو بچائے گا تاکہ وہ وضو کرے، یا کپڑے کے اوپر جو پیشاب کے قطرے یا چھینٹے لگے مثلا اس کو دھوئے اور تیمم کر لے، کیا کرے گا؟ مصنف رحمت اللہ علیہ اب اس مسئلے کی وضاحت کر رہے ہیں، غور سے اس کو سنیے۔ کہتے ہیں وَإِن وَجَدَ مُحْدِث بِبَدَنِهِ وَثَوْبِهِ نَجَاسَةً، ایک آدمی محدث ہے، محدث مانے ناپاک ہے، یا تو حدث اصغر ہے اس کو یا حدث اکبر ہے، دونوں میں سے کوئی ہے، اور اس کے بدن میں یا اس کے کپڑے میں نجاست ہے، وَمَاءٌ لَا يَكْفِي، اور اتنا پانی اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ کپڑا بھی دھوئے، بدن کو بھی دھوئے اور وضو بھی کر لے یا غسل بھی کر لے، اتنا پانی اس کے پاس نہیں ہے، تو کہتے ہیں وجب غسل ثوبہ، اسے چاہیے، ثوبہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کو دھوئے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو دھوئے۔ ثم ان فضل شیء، اور اگر اس کے بعد پانی کچھ بچ گیا اس کے پاس تو اپنے بدن کو دھوئے۔ ثم ان فضل شیء، اگر اس کے بعد پانی کچھ بچا تو اس سے طہارت حاصل کرے، اور اگر نہیں بچا تو تیمم کرے، نہیں بچا تو تیمم کرے۔ یہ مسئلہ بھی تعذر استعمال الماء، جو اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ ایک آدمی معذور ہے پانی کے استعمال کرنے سے، اما لفقد الماء، اس لیے کہ اس کے پاس پانی کی قلت ہے، قلیل مقدار میں پانی موجود ہے، ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ ایک آدمی محدث ہو گیا، چاہے اس کو حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو، چاہے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو یا اس کو جنابت لاحق ہو، ایسی صورت میں اس کے بدن پہ نجاست ہے، اس کے بدن کے اوپر نجاست ہے، اور اس کے پاس جو پانی ہے وہ پانی حدث کو دور کرنے کے لیے اور نجاست کو دھونے کے لیے کافی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ ایک ایک کر کے مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی محدث ہو جائے اور اس کے کپڑے کے اوپر نجاست ہے
اور اس کے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ وہ نجاست کو دھو سکتا ہے اور حدث کو رفع کر سکتا ہے ایک ساتھ، تو کیا کرے گا؟ کس کو ترجیح دے گا؟ تو کہتے ہیں اہل علم کہ ایسی صورت میں وہ واجبی طور پر اپنے کپڑے کو دھوئے گا، واجبی طور پر کپڑا صاف کرے گا، اور جو پانی بچا تو ٹھیک ہے وضو کرے گا، اور اگر نہیں بچا تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ وضو تیمم کر کے نماز ادا کرے گا۔ لیکن یہاں دیکھیے، ایک آدمی ہے، غور سے سمجھیے، ایک آدمی ہے، اس کے کپڑے میں نجاست ہے، پانی اس کے پاس اتنا ہے یا تو وضو کرے یا نجاست کو دھوئے، لیکن اس کے پاس ایک ایکسٹرا کپڑا بھی موجود ہے، تو کیا کرے گا؟ تو واجبی طور پہ یہ کپڑا اتار کے رکھے گا، اور جو نیا کپڑا ہے اس کے بعد دھلایا صاف ستھرا جو کپڑا ہے یا بغیر ناپاک والا کپڑا ہے، اگرچہ وہ اتارا ہوا کیوں نہ ہو، اس کو پہن لے گا، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا۔ یہ بات تو سمجھ میں آئی، لیکن کپڑا بھی ایک ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ اب متعین ہو گیا کہ وہ آدمی اپنے کپڑے سے نجاست کو اس پانی کے ذریعے دور کر لے، اور اس کے بعد اگر پانی بچتا ہے تو وضو کرے، اور نہیں بچتا ہے تو تیمم کر لے۔ ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لا نعلم فیہ خلافا، اس میں ہم کوئی اختلاف نہیں پاتے ہیں، یعنی اگر کسی کے کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہو تو ایسی صورت میں فقہا کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پانی اگر قلیل ہے تو وہ اپنے کپڑے کو دھوئے گا، وضو نہیں کرے گا، پھر تیمم کر لے گا رفع حدث کے لیے۔ کیوں ایسا کرے گا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ نجاست جو ہے وہ کپڑے کے اوپر ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، یا تو وہ اس کو دھوئے یا نجاست باقی رہے۔ رہی بات رفع حدث کی، تو اس کے لیے اس کا بدل موجود ہے اور وہ تیمم ہے۔ تو یہاں دو مصلحتیں اکٹھا ہو گئیں، ایک مصلحت یہ ہے کہ کپڑے سے نجاست کو دور کرے اور اس کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہے، اور ایک مصلحت یہ ہے کہ اپنے سے حدث کو دور کرے، اس کا بدل موجود ہے۔ تو یہاں پہ موازنہ کرتے ہوئے وہ اپنے کپڑے سے نجاست کو دور کرے گا، اور جو پانی اگر بچتا ہے تو وضو کرے گا، نہیں تو اس کے لیے باقی کے لیے تیمم کرے گا۔ اس میں کہتے ہیں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ محل اتفاق ہے علماء کے درمیان، محل اتفاق ہے۔ کیوں محل اتفاق ہے؟ کہ اس لیے محل اتفاق ہے کہ علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ کپڑے کے اوپر اگر نجاست لگ جائے تو اس کے لیے تیمم نہیں کرنا ہے، تیمم نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے وہ اس بات کے اوپر متفق ہوئے کہ ایسی صورت میں وہ نجاست کو دھوئے گا، نجاست کو دھونے کی کو ترجیح دے گا، اگرچہ وہ وضو نہ کر سکے، وضو کے لیے تیمم کر لے گا۔ یہ تو کپڑے کی بات ہوئی۔ اب آئیے، اگر کوئی انسان محدث ہو جائے اور اس کے بدن کے اوپر نجاست ہے، کپڑے کے اوپر نہیں، بدن کے اوپر نجاست ہے، تو جمہور علماء یہ کہتے ہیں سلف کے اور خلف کے کہ وہ نجاست کو دھوئے گا، نجاست کو دھوئے گا۔ تب کہیے گا کہ دونوں کو آپ نے الگ الگ کیوں کیا؟ تو اب کپڑے والا جو مسئلہ ہے وہ متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن بدن والا جو معاملہ ہے اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ فقہا کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ نجاست کے لیے بھی کپڑے جسم میں اگر نجاست لگ جائے تو اس کے لیے بھی تیمم کر سکتا ہے۔ حدث کے لیے تو محل اتفاق ہے نہ، اگر کوئی آدمی کسی کا وضو ٹوٹ گیا تیمم کرے گا، پانی نہیں ہے تو۔ لیکن فقہا کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی انسان کے بدن کے اوپر نجاست لگ جائے تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن جمہور کا جو قول ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا یہی راجح ہے کہ وہ آدمی کیا کرے گا؟ اپنے بدن سے نجاست کو دور کرے گا، اور پانی بچا تو وضو کرے اور نہ بچا تو تیمم کر لے گا۔ یہی راجح مسئلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی بتلا دیا کہ اگر اس کا کپڑا ہے دوسرا تو دوسرے کپڑے میں وہ نماز ادا کرے گا، اور اگر دوسرا کپڑا نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کپڑے کو دھو کر کے نماز ادا کرے گا۔ لیکن یہاں یہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے کپڑے میں بھی نجاست ہے اور وہ محدث بھی ہے، اور پانی بالکل بھی نہیں ہے اس کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے،
تب کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کیا کیسے اس نجاست کو کیسے دور کرے گا اور کس طرح سے نماز ادا کرے گا؟ حدث کو دور کرنے کے لیے تو تیمم کرے گا، لیکن نجاست کو ختم کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ کپڑے سے۔ انشاءاللہ اس مسئلے کی وضاحت ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا۔